السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز اور پروگرام ہے ایکسکلوسیو ود ریاض عاجز۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں اکبر ایس بابر۔ اکبر ایس بابر سے ہم بات کرتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے عمران خان نے بیان دیا ہے کہ یہ کیس ختم ہو گیا ہے، فورن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ۔ اب عمران خان کا نیریٹو اتنا جاندار ہوتا ہے اپنے فالوورز کے لیے کہ وہ جو کہتے ہیں ان کے فالوورز مان لیتے ہیں۔ آج سارا دن سوشل میڈیا پہ یہی بات رہی گردش میں کہ فورن فنڈنگ کیس تو ختم ہو چکا ہے، اب صرف توشہ خانہ کیس رہ گیا ہے۔ اکبر ایس بابر سے پوچھتے ہیں کہ اصل پوزیشن کیا ہے، کیا واقعی یہ کیس ختم ہو چکا ہے؟ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ سر سوال میرا سن لیا آپ نے؟ بس یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اگر میں دل سے بات کروں، ایک تو یہ کہ رمضان کا مہینہ ہے، کم از کم عمران خان کو رمضان کے مہینے کے تقدس کا تو خیال کرنا چاہیے کہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا۔ اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اس کے اس بیان کو سن کے نا مجھے اپنے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ 16 سال کس شخص کے ساتھ ہم ساتھ چلے تھے، کس بڑے مقصد کے لیے چلے تھے، یہ نکلا کیا؟ یعنی یہ مطلب اتنا کھلم کھلا جھوٹ رمضان کے مہینے میں جو یہ بولا ہے اس نے، کیا اس کی حقیقت کیا ہے وہ بتائیے ذرا، ناظرین کو سمجھا دیجیے نا۔ میں سمجھا دیتا ہوں نا۔ فورن فنڈنگ کیس جو ہے یہ 14 نومبر 2014 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں نے داخل کیا تھا، اور بڑے مرحلے گزرے، 200 پیشیاں ہوئیں جس میں یہ کوئی نہ کوئی بہانے سے بھاگنے کی کوشش کی، 9 وکیل بدلے، 13 ریٹ پٹیشنز کی۔ یہ جو شخص جو مدینے کی ریاست بنانے کی بات کرتا ہے کہ میں جواب دوں، 13 ریٹ پٹیشنز کی کہ کسی طرح سے اس کیس سے نکل جائے۔ ایفیڈیوٹ دیا لکھ کے کہ میں ایک عام شخص، مجھے اب عام شخص سمجھتا ہے، عام شخص کے آگے جواب دہ نہیں ہوں، لکھ کے دیا اپنے ایفیڈیوٹ میں۔ بہرحال وہ سارا 4 سال سکروٹنی کمیٹی سب چلنے کے بعد آخر کار 2 اگست سن 2022 کو پچھلے سال فیصلہ آ گیا۔ فیصلے میں تمام میرے الزامات ثابت ہو گئے، کوئی ایک الزام نہیں ہے جو ثابت نہیں ہوا۔ یعنی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، غیر ملکیوں سے ہوئی ہے، انڈین سے ہوئی ہے، غیر ملکی آف شور کمپنیوں سے ہوئی ہے، امریکی کمپنیوں سے ہوئی ہے، اور بینک اکاؤنٹ چھپائے گئے ہیں۔ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ اس فیصلے میں آ گئے۔ اس فیصلے کے بعد انہوں نے اپیل دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگست کے مہینے میں پچھلے سال۔ 3 رکنی بینچ بنا معزز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں۔ انہوں نے فیصلہ دیا 2 فروری اس سال، اور پاکستان تحریک انصاف کی ریٹ پٹیشن جو چیلنج کیا تھا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو، اس کو مسترد کر دیا، ڈسمسڈ۔ ٹھیک ہے، ساتھ ہی ساتھ شو کاز نوٹس جس میں سزا کا تعین کرنا ہے وہ اگست سے چل رہا ہے، وہ الیکشن کمیشن میں اگلی ہیئرنگ 18 تاریخ کو ہے۔ اب ہوا کیا کہ اگر میں اس کی مزید باریکی میں جاؤں، جو لوگ تھوڑے سے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس میں چونکہ فیصلے میں اتنی ساری تفصیلات ہیں، تو پھر ایف آئی اے نے اپنے طور پہ تحقیقات شروع کر دی کہ بینکنگ لاز کی وائلیشنز ہوئی ہیں، اور بینکس کنسیل کیے گئے ہیں اکاؤنٹ، سگنیٹریز کا بہت سارے ایشوز ہیں جن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جن سے فورن فنڈنگ کیس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیلیبریٹ کیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے۔ کون کر رہا ہے؟ عمران خان کر رہے ہیں جان بوجھ کے۔ نہیں، ایف آئی اے انوالو ہو گئی اور دوسرے ادارے انوالو ہو گئے، یہ ڈیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کیس کو آگے پرولونگ کرنے کے لیے؟ نہیں، دیکھیے وہ جو کیسز ہیں 2 درجن 3 درجن کیسز ہیں، وہ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کے اوپر ہے، جن کے نام تھے کہ یہ اکاؤنٹس انہوں نے کنسیل کیے، خود عمران خان نے دیے۔ ٹھیک ہے سر، دو باتوں کا مجھے فوکس کریں۔ ذرا سنیں، میں وہ جو معاملات ہیں وہ فورن فنڈنگ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مقدمات ہیں جو غیر قانونی کام ہوئے ہیں فائنینشیل ڈومین میں، بینکنگ لاز وغیرہ وغیرہ۔ اس میں سے ایک کیس عمران پہ، اس پہ چارج لگا، انہوں نے بہت سارے چارجز لگائے، اس پہ ان کو بیل ہوئی، بیل جو ہوئی اس کو ایف آئی اے نے چیلنج کیا ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کیا۔ یہ بلینکٹ کیس بنایا جا رہا ہے کون سا؟ آپ کا فورن فنڈنگ کا بلینکٹ کیس، یعنی دوسرے رہنماؤں کو بھی ساتھ ملا لیا گیا، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ دیکھیں اس کے اندر جو فائنڈنگز ہیں نا، اس کے اندر سے آپ یہ سمجھیے کہ فورن فنڈنگ کیس میں جو فائنڈنگز ہیں، ہمارا کیس تھا کہ غیر قانونی فنڈنگ کی حد تک وہ ہم نے ثابت کر دی ہے، جس پہ سزا دینا ابھی باقی ہے۔ اس کے علاوہ جو دیکھیں کوئی بھی اگر وفاقی ادارہ ایک آزاد، مثلا الیکشن کمیشن آزاد ادارہ ہے،
جب انہوں نے فائنڈنگز، کوئی بھی فائنڈنگز دیتا ہے تو کوئی بھی وفاقی ادارہ اس کو دیکھتا ہے کہ اس میں کیا کیا غیر قانونی کام ہوئے، جس سے پر سے اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو وہ اپنی تحقیقات کرتے ہیں، وہ اپنے اس کے کرتے ہیں، اس میں ان کی ضمانت منسوخی کے لیے درخواست دی، وہ مستردگی کہتا ہے فارم فنڈنگ کے. اچھا اب گورنمنٹ چینج ہو گئی، جو اسٹیبلشمنٹ کا چیف ہے وہ بھی چینج ہو گیا، سب بدل گیا حالات، اب کیوں اس کیس میں اتنا ڈیلے ہے اور فیصلہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ دیکھیے 18 تاریخ کو الیکشن کمیشن میں یہ شو کاز نوٹس کی اگلی پیشی ہے، کیونکہ یہ پھر اپنا فائنل جو ہے جو انہوں نے ان سے مانگے گئے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ان کو شو کاز نوٹس دیا ہوا ہے کہ آپ پہ ہم یہ سزا لاگو کرتے ہیں، آپ پہ یہ تمام یہ حقائق ثابت ہو چکے ہیں، یعنی غیر قانونی فنڈنگ ثابت ہو چکی، ان کی تمام تفصیلات انہوں نے شو کاز نوٹس میں دے دی، اور یہ آخری موقع ہے. اور الیکشن کمیشن نے جب یہ ہائی کورٹ میں ان کی اپیل سنی جا رہی تھی تو اس میں ان کے وکیل نے کہا کہ دیکھیں قانون کہتا ہے کہ ونس دا کمیشن ڈیسائیڈز، ایک دفعہ جب کمیشن نے فیصلہ کر لیا پھر وہ شو کاز نوٹس دیتا ہے. تو فیصلہ تو ہو چکا ہے، لیکن آخری موقع اس لیے دیتے کہ اچھا ہم نے $7+ ملین نشاندہی کی ہے جو غیر قانونی فنڈنگ ہے، اس میں سے کوئی $100 $50 یا $1000 ایسے تو نہیں ہے جو قانونی ذرائع سے آئے ہیں یا قانونی سورس سے آئے ہیں، تو پھر اس کو وہ مائنس کر دیں گے. بس یہ ایک آخری موقع، اس کو وہ طوالت دے رہے ہیں. مزید آپ کے خیال میں 18 اپریل انہوں نے آخری چانس دیا، اس کے بعد پھر مزید آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ یہ آگے بڑھ جائے گا؟ کیونکہ دیکھیے کوئی تو رکوا رہا ہے نا اس کو، آگے تو بڑھنا ہے نا سر. یہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رکوا رہا ہے اس کو ڈیلے کروا رہے ہیں، ایسا کچھ محسوس کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے ابھی پہلے دیکھیے 8 سال تو ویسے ہی ڈیلے ہوا نا، یہ ہاں جی 8 سال ڈیلے ہوا، اس کو مینج کیا گیا، اس کو باقاعدہ، اور ابھی بھی مینج ہو رہا ہے. دیکھیے میرے خیال میں ابھی اس وقت پانی پت کا رن پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو بہت الجھے ہوئے ہیں، تو وہ معاملات جب سلجھ جائیں اور انشاءاللہ سلجھیں گے پھر آپ دیکھیں گے یہ کیس دوڑے گا. دوڑنے کے لیے تو نہیں، تو سزا کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. سزا ہوگی نہیں، پھر ظاہر یہ لوگ اپیل کریں گے نا، پھر یہ سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے، پھر سپریم کورٹ میں بھی ہیئرنگز ہوں گی، اور پھر اس کے بعد جا کے اس کی فائنلٹی آئے گی نا. ظاہر ہے انہوں نے الیکشن کمیشن نے تو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ فیصلہ سنا چکے ہیں. تو الیکشن کمیشن کو تو وہ پہلی کنٹروورشل ثابت کر چکے ہیں. ثابت نہیں کر چکے، وہ ہر اس کو وہ اپنے اینگل پہ میں بات کر ہر آزاد منصف کو وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ جب تک ان کی مرضی کا منصف نہ ہو. انہوں نے پورے سسٹم کو کس طرح مینج کیا، پہلے کس طرح مینج کیا تھا، 2018 کا الیکشن کس طرح جیتا تھا، یہ تو اب سہولت کاروں کی باقیات ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. اچھا اس میں اب دوبارہ سے عمران خان کی وہی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو گیا. پاپولیرٹی سے مراد جو نئے سروے آ رہے ہیں اس میں عمران خان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ جو گورنمنٹ میں تھے جس وقت اس کے مقابلے میں آج وہ بہت زیادہ پاپولر ہیں، یعنی اگر الیکشن کرائے جائیں تو اس بات کے قوی امکانات ہے کہ وہ جیت جائیں گے. اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں آپ، موجودہ گورنمنٹ کو؟ سب سے پہلے تو میں اس سارے پریمس کو کوشچن کرتا ہوں، وہ اس واسطے کہ یہ پالیٹکس میں فلکچویشنز ہوتی ہیں پاپولیرٹی کی. مثلا جب پچھلے سال انہی دنوں میں جب ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا تھرو اے ووٹ آف نو کانفیڈنس، تو اس وقت ان کے اپنے ایم ایل اے جو تھے اپنے حلقوں میں نہیں جاتے تھے، کتراتے تھے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، میرا سوال ہی یہی ہے. میں اسی میں اس کو جواب دے رہا ہوں، اس کی پاپولیرٹی کہاں پہ تھی. ٹھیک ہے. اچھا جہاں تک سرویز کا تعلق ہے، میں ان سرویز کو اتنا سیریسلی نہیں لیتا. پاکستان میں یہ ٹیلرڈ سرویز ہوتے ہیں، ٹیمپرڈ سرویز ہوتے ہیں. جو سروے کرتا ہے پہلے اس کا نکالیں کہ اس کے پیچھے اس کی کتنی فائنینسنگ کس حکومت نے کی ہے. میں ایز این انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کنسلٹنٹ میں نے نیشنل لیول کے سرویز کرائے ہیں. آپ نے سیمپلنگ سائز دیکھنا ہوتا ہے، آپ نے اس میں بہت ساری چیزیں، آپ نے سارے سرویز پہ کوسچن مارک لگا دیا. یہ جو سرویز آتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بالکل لگایا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سرویز ہے اس پہ آپ نہ جائیے. ایک سوشل میڈیا پہ یقیناً یہ پی ٹی آئی جو ہے سب سے پاپولر پارٹی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی جو سوشل میڈیا کیمپین ہے نا اس کا موجودہ دیکھیے ایک عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے. ایک عام آدمی کا مسئلہ روٹی ہے، گھر ہے اور اس کی ضروریات ہیں، جاب ہے. وہ یہ گورنمنٹ جو آئی ہے یہ بڑے بڑے دعوے کر کے آئی تھی. انہوں نے مہنگائی کے خلاف ایک طوفان کھڑا کیا ہوا تھا عمران خان کے دور میں کہ ہم آئیں گے تو ہم سب صحیح کر دیں گے. لیکن آج جو مہنگائی عمران خان چھوڑ کے گئے تھے اس سے ڈبل ٹرپل ہو چکی. ڈالر کا ریٹ کہاں جا چکا، 110 روپے 112 روپے اس گورنمنٹ کے دور میں بڑھ چکا. سوال میرا یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ موجودہ گورنمنٹ کی نااہلی عمران خان کو پاپولر کر رہی ہے یا جیتنے کے اس کے امکانات الیکشن میں بڑھا رہی ہے؟ دیکھیے میں دو باتیں کرتا ہوں. ایک، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اگر اس گورنمنٹ کا ایک کلیئر پولیٹیکل نیریٹو ہوتا
کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہوتی ہے, لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں, ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنی ہوتی ہے. اسی لیے تو عمران کو کھلا انہوں نے موقع دیا ہوا تھا نا, کمیونیکیشن فیلڈ تو بالکل اوپن کی ہوئی تھی. ایک اس کی وہ دوسری وجہ یہ ہے. تیسری وجہ پرفارمنس کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی پرفارمنس جو ہے بلو پار ہے, اور وہ بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے, کیونکہ لوگ تو, لیکن میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, آج آپ ایک نیشنل ریفرینڈم کرائیں پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ 80% لوگ کہیں گے کہ ہماری ان سب سے جان چھڑائیں, کیونکہ یہ ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتے. ان کے اندر وہ بنیادی کمپٹنس نہیں ہے, نہ یہ سیاسی جماعتیں ہیں جو نرسریز آف چینج ہے جن کے اندر لیڈرشپ ہو. میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں ایک یا 10 الیکشن کرا لیں, آپ ایک الیکشن کرائیں گے, پھر حکومت آئے گی, آپ پھر مزید نیچے جائیں گے, کیونکہ وہ آپ کو لیڈرشپ نہیں دے رہے, وہ آپ کو کمپٹنس نہیں دے رہے, وہ آپ کو جو اکنامک ایشوز ہیں, جو مسائل ہیں, لوگوں کو, آپ نے بالکل صحیح کہا, لوگوں کو ان کے پیٹ سے اب واسطہ پڑ گیا. پاکستان ایگریکلچر ملک ہے, ایگریکلچر ملک ہونے کے باوجود سرپلس پروڈیوس کرتا تھا. آج آدھے کلومیٹر کی لائن ہے آٹے کی مفت بوری لینے کے لیے. لوگوں کی بدحالی, آپ سڑک پہ نکلے, عورتیں ایسے کر کے ہاتھ جوڑ کے ایسے کھڑی ہوتی ہیں. میں نے آج تک اسلام آباد میں یہ حال نہیں دیکھا. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جب وہ عام آدمی جب دیکھتا ہے کہ میرے پیٹ میں کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا, میرے بچوں کو نہیں مل رہا, میں اپنی تعلیم, اپنی صحت وہ نہیں پورے کر سکتا, میرے لیے زندہ رہنا مشکل ہو. پی ٹی آئی نیریٹو یہ بناتی ہے کہ اس کا ایڈوانٹیج ہمیں مل رہا ہے, ہماری پاپولرٹی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں عوام کی نظر میں اگر ریفرینڈم کرا دیا جائے. آج بالکل, آج آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, آج اگر عمران کی جو بھی پاپولیرٹی آپ کہتے ہیں نا, آپ یہ موٹ پوائنٹ ہے کہ کتنی اوپر گئی ہے اور کتنی کہاں پہ کھڑی ہے. آج پی ڈی ایم گورنمنٹ جاتی ہے, آپ دیکھیں گے ساتھ ہی عمران خان کی پاپولیرٹی بھی نیچے آئے گی. اب آپ لیڈرشپ میں اب میں تھوڑا سا پولیٹیکل سوال آپ سے کروں نا. بڑی اہم بات آپ نے کی لیڈرشپ نہیں ہے. لیڈرشپ اس طرح کی آ رہی ہے, عمران کی شکل میں آ رہی ہے یا شہباز شریف کی یا اس سے پہلے والے لوگوں کی شکل میں. کہاں سے لائیں گے لیڈرشپ جی؟ یہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہی میں سے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ بدترین جمہوریت عامریت سے بہتر ہے. تو یہ بدترین جمہوریت کی اور اس سے زیادہ بڑی مثال اور کیا ہوگی؟ پاکستان میں ایک بڑا عالمی ہے, اور یہ جو آج کل چل رہا ہے کرائسس جوڈیشری کا, اور اس پہ جو بحثیں ہو رہی ہیں, آئین 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 بہت کرتے ہیں نا. ایک طرف آئین کو نافذ نہیں کرتے اور دوسری طرف کہتے ہیں آئین مقدس ہے. اور سب اکثریت, یعنی پیپلز پارٹی بھی یہی کرتی ہے, اکثریت یہ بالکل, نون لیگ بھی وہی کر رہی ہے بلا تفریق, اور عمران خان بھی یہی کرتے رہے بلا تفریق. کیوں؟ یہ سارے سٹیک ہولڈرز ہیں ایک روٹن سسٹم کے, جو روٹن سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا. یہ وہ روٹن سسٹم ہے جو ان کو تو ڈیلیور کرتا ہے. مثلا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو تو میں پرسنلی جانتا ہوں نا, جن کے پاس یو فون کارڈ کے پیسے نہیں ہوتے تھے, آج ارب پتی کیسے بن گئے. تو اسی رفتار سے قوم کی بھی ترقی کرتی جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں. ان کی جیبیں کیوں بھرتی ہیں, ان کی دولت کیوں بھرتی ہے, ان کے پلازے کیوں اچانک بن جاتے ہیں. جو موٹر سائیکل پہ تھا آج لینڈ 8-8 کروڑ کی گاڑیوں میں پھرتے ہیں. میں ان سب کو جانتا ہوں, ان کی حقیقت کو جانتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا یہ میں نے آپ سے بات کی کیا, ایک طرف یہ کہتے ہیں آئین مقدس ہے اور دوسری طرف آئین کو نافذ نہیں کرتے. اب اس لیے درمیان میں یہ ایک مافیاز ہیں, سٹیک ہولڈرز ہیں, اس میں تمام سٹیک ہولڈرز ہیں. اس میں سوائے صرف سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, اکراس دی بورڈ. بالکل اس میں میڈیا کا بھی کردار ہے, اس میں بالکل میڈیا کا کردار ہے, اس میں اور ہمارے جو ادارے ہیں اس میں وکیلوں کا کردار ہے. چلیں ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں وہ, لیکن میں اصلی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, جب تک آپ کو 3 کام کرنے ہیں اگر اس ملک کی اصلاح کرنی ہے. ایک ہے پولیٹیکل ریفارمز. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ الیکشن جتنے مرضی کرا لیں, پاکستان مزید نیچے ڈوبے گا, مزید انتشار کا شکار ہوگا, کیونکہ ان کے پاس وہ کمپٹنس نہیں ہے. جب آپ کے سامنے 3 لوگ آتے ہیں جن کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جی ووٹ دیں, ان میں سے کو پسند کریں, ایک نیلا, ایک دیلا اور ایک تیسرا ہے, آپ کیا سلیکٹ کریں گے؟ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہوتا ہے جو دیتے ہیں نا. سر میرا کوسچن اسٹیبلش ہونے دیجیے. آپ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ریفارمز ہونے چاہیے, نئی قیادت سامنے, سر کہاں سے لائیں گے, کس اور کون لائے گا؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ فوج آئے اور وہ نئی قیادت لے کے آئے؟ اگر نہیں تو پھر انہی لوگوں کو, جو پارٹی اس وقت اسمبلی میں بیٹھی ہیں, پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں, انہی میں سے آپ کو چننا پڑے گا نا. آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ مجھے وہ راستہ کیا ہے نئی قیادت لانے کا, وہ بتائیے. راستہ اس کا صرف اور صرف سیاسی جماعتوں کی اصلاح ہے, الیکشن کمیشن کے ذریعے. فارن فنڈنگ کیس اس کی ایک پہلی سیڑھی تھی کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو صاف کرے, اگر وہ کرپٹ ہے. تمام سیاسی سر ایک فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان کو صاف کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں سب کچھ صاف ہو جائے گا؟ سنیں ایک دیکھیں, چینج ٹاپ سے ہی آتا ہے نا.
آپ جب وہ تو صرف ایک پولیٹیکل پارٹی تک محدود ہے نا سر. نہیں آپ دوسرے نون لیگ کا کیا کریں گے؟ وہ پہ کرنا ہوگا, وہ تو سب پہ کرنا ہوگا, لیکن وہ الگ بحث ہے. دیکھیے جب تک آپ سیاسی جماعتوں کو ادارہ نہیں بنائیں گے نا, جہاں انٹرنل ڈیموکریسی ہو, جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہو, جہاں پہ سنیں میری بات, جب تک وہ جو آپ کا مسئلہ ہے نا, ہم کیا کریں گے, ہمارے پاس تو یہی چوائسز ہے, آپ اسی مخمصے میں رہیں گے اور آپ وہ ایک کنویں کا جو موت کا کنواں ہے نا, اس میں آپ ایسے ایسے پولیٹیکل پارٹیز کو. میرا سوال نہیں میں کنفیوز, میرے ناظرین کنفیوز. پولیٹیکل پارٹیز کو ادارہ بنائیں, کون بنائے گا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان. اب دوسرے پہ آنے دیں مجھے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس وقت کام میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے نا, کون ڈال رہا ہے؟ یہ سارے اسٹیٹس کو پاورز اینڈ سینٹرز آف پاور ہے, یہ نہیں چاہتے چینج. یہ الیکشن کمیشن کے سامنے بھی, الیکشن کمیشن ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, اس کے کام میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے. آپ کے سامنے اب دوسری بات, اور اگر الیکشن کمیشن بائس تو خود پھر کیا کریں؟ نہیں وہ تو پھر دیکھیں نا, آپ ہر کسی پہ اگر میرے سامنے میں کیوں ان پہ الزام لگاؤں جبکہ ان کی پرفارمنس بالکل نیوٹرل ہے اور میرٹ پہ ہے. جب فرض کے عمران خان کی بات کرتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ یہ بائسڈ ہے, اس نے خود لگایا ان کو, خود نامنیٹ کیا, وہ خود اگر وہ اس کے حق میں فیصلے دیتا, وہ کہتا ہے یہ بائس نہیں ہے, اس کا تو میرٹ کچھ اور ہے. اس کا میرٹ تو یہ ہے کہ میرے حق میں فیصلہ دو, میری ٹولی بنو, سب ٹھیک ہے. اگر آپ میرے خلاف جاتے ہیں, اب سنیں ذرا دوسری بات دیکھیں. نہیں سر, یہاں ٹھہر جائے نا, یہ جڑ جائے گی بات. الیکشن کمیشن آپ کی نظر میں بائسڈ نہیں ہے, عمران خان کی نظر میں بائسڈ ہے. ایک سادہ سی بات, الیکشن کرانے کے حوالے سے اتنا ڈیلے کیا گیا, تاریخ نہیں دی گئی پنجاب کا, پھر وہ سپریم کورٹ میں بات چلی گئی, تو اس سے تو الیکشن کمیشن کا بائسڈ کسی نہ کسی حد تک ثابت ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. انہوں نے پچھلی دفعہ بھی تاریخ بھی, اسکیجول بھی, لیکن جب ادارے جو الیکشن کراتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ الیکشن کرائیں, تو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ الیکشن کرائے. تو الیکشن کمیشن نے ہرگز کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. آج بھی الیکشن کمیشن نے جو حالانکہ وہ سپریم کورٹ کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ الیکشن اسکیجول دے, انہوں نے جو اسکیجول دیا فیصلے میں, انہوں نے وہی اپنا اسکیجول بنا کے دے دیا, اور کیا کر سکتے ہیں. اب اس کی جو سہولت کے لیے جن اداروں نے متحرک ہونا ہے, اگر وہ ایک وجہ سے یا دوسری وجہ سے اگر وہ الیکشن کمیشن کی مدد نہیں کریں گے, تو الیکشن کمیشن اپنے طور پہ کیسے الیکشن کرائے گا. تو الیکشن کمیشن کو مجھے حالات کا تقاضا ہے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, حالات کا تقاضا ہے کہ پاکستان کو 3 سے 5 سال کی ایک بریک چاہیے. یہ انتشار کی سیاست پاکستان کو لے ڈوبے. بریک سے مراد اس کی یہ ہے کہ آپ کو اس وقت میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک ایسا آئینی طریقے سے آپ نے راستہ نکالنا ہے کہ آپ پاکستان کی جو میجر 3 چیزیں ہیں, پولیٹیکل پارٹیز, الیکشن کمیشن کے ذریعے ان کو ریسٹرکچر کرے. نمبر 2, آپ کو اکانومی کو ریسٹرکچر کرنا ہے, اسٹیبلائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ انتہائی, اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. سر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تو نہیں چاہتے نا, یہ آپ پھر کس سے مانگ رہے ہیں, کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اس کا ایک آئینی قانونی طریقے موجود ہیں. کہاں ہیں سر؟ ایمرجنسی لگ سکتی ہے, بہت سارے طریقے. کون لگائے گا ایمرجنسی؟ جو بھی لگائے گا. دیکھیے نا, آپ انہی سے, یا تو آپ یہ مطالبہ آپ شہباز شریف سے کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حالات کا تقاضا بن جائے گا, آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. میں آپ سے, سر کرے گا کون؟ میری بات سنیں, آپ کر لیں. اب جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں, اب پھر آخر میں پاکستان کی بقا کا تقاضا ہوگا کہ آپ 3 سے 5 سال یہ انتشار کی سیاست کو بند کریں, یعنی الیکشن نہیں کرائیں. میں تو کہتا ہوں کرائیں, اسے حالات اور خراب ہوں گے. میں ہرگز یہ نہیں کہتا. کہیں تو آئے نا سر, ادھر کھڑے ہو یا ادھر کھڑے ہو. میں آپ کو 3 سال کا بریک کا کیا مطلب ہے سر؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک کریڈیبل گورنمنٹ چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, لیکن وہ ظاہر ہے مختلف ممالک کے مختلف ان کی وہ ہے. اس وقت لوگوں کو یہ جو نظام ہے, لوگوں کی نظر میں یہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے, کیونکہ یہ ڈیلیور نہیں کر رہا. جو حالات ہیں, حالات بہت ایسے حالات میں نے پاکستان میں نہیں دیکھے, خاص کر معاشی حالات جو ہیں بالکل نہیں دیکھے. ٹھیک ہے, اب آپ نے یا تو پاکستان کو بچانا ہے, ریسٹرکچر کرنا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, یا آپ نے آئین 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 کہہ کے اور آئین کا مذاق اڑانا ہے اور اس ملک کو ڈبو دینا ہے. بالکل صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے. آئین کا نام لے کے آئین سے کھلواڑ ہو رہا ہے. میں تو کہتا ہوں آئین کو نافذ کرو, میں تو کہتا ہوں الیکشن کمیشن کے قوانین نافذ کرو. میں تو آئین اس وقت کدھر تھا جب جاوید چودھری نے 2 کالم لکھے,
اس نے 2 کالم میں وہ آئین کی تو دھجیاں اڑا دی نا کہ کس طرح کے ہائر سپیریئر جوڈیشری کو جس نے مینیپولیٹ کیا رپورٹڈلی اس کا انٹرویو کہ ہم نے اس طرح کیا. تو کدھر تھا آئین؟ کوئی پوچھنے والا اب بھی کہاں ہے؟ نہیں ابھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ مزے کر رہے ہیں. جو آئین کے دعوے دار ہیں نا انہوں نے ان سب کو بلایا کہ نہیں کہ بھائی ذرا ادھر آؤ, یہ کیا ہوا ہے؟ ہاں تو پھر تو میں مانتا کہ ہاں یہاں کوئی آئین کا تقدس ہے. تو آئین تو ایک کھلواڑ کے لیے رکھا ہوا ہے, لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے لیے. آپ آئین نافذ کریں, سب سے آگے سب سے پہلا مجاہد میں ہوں گا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کرنی ہے. میں نے آپ کو سیاسی جماعتوں کا بتایا, میں نے کہا اکانومی کو آپ نے ریسٹرکچر کرنا ہے. اور ایک تیسری بات, یہ آج میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں, آپ کو جوڈیشل ریفارم کرنے ہوں گے. اور میں ایک اور بات بھی کروں گا, جوڈیشل ریفارم کس طرح کریں گے؟ آنےسٹ کریڈیبل ریٹائرڈ ججز موجود ہیں, آپ قانون سازی کریے, ان کا کمیشن بنائیے اور تمام جو ٹاپ جوڈیشری ہے اس کی اسکریننگ کروائیے. ہم نہیں جاننا چاہتے کہ کسی کے بارے میں کیا ایویڈنس ہے. ایویڈنس تو ہے نا. جب ایویڈنس آتا ہے, پبلک ڈومین میں آتا ہے, آپ اس کا حل کیسے کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میں اس کا کوئی علاج نہیں کرتا. ہاں, اس سے اس ادارے کی کریڈیبلٹی اور خراب نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی. آپ کے پاس جوڈیشل یہ جو سو کالڈ بنی ہوئی ہے کمیشنز, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے کوئی کردار ادا کیا؟ میں ایک سولوشن دے رہا ہوں کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے ریٹائرڈ کریڈیبل ججز پہ, ان کا ٹی او بنائے قانون کے ذریعے. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آئین اور قانون نافذ ہو. میں نے 8 سال تکلیفیں سہی ہیں, میں نے برداشت کیا ہے جو بھار آیا تھا مجھ پہ کہ اس کیس کو واپس لے لو اور اس کو کس طرح مینج کیا. اور جو موسٹ پاورفل تھے یہ جو عمران خان اور عمران خان کے جیسے یہ جو لوگ تھے, یہ 21 جون لاسٹ ایئر یہ فیصلہ اس کیس کا محفوظ ہوا. 21 جون لاسٹ ایئر. اس کے فوراً بعد انہوں نے جو ایلچی بھیجے اور جو آفرز کی, اور جو مجھے مطلب دنیا کی کون سی آفر نہیں کی. عمران خان آنے کے لیے تیار ہے, عمران خان لکھ کے دینے کے لیے تیار ہے, جوائنٹ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کون سا آفر نہیں کیا؟ منسٹر بنانے کی آفر کی. کون سا منسٹر تو کچھ بھی نہیں, کون سا آفر نہیں کیا؟ سیکنڈ مطلب آپ سوچئے تو صحیح کہ کون سا آفر نہیں کیا. میں نے کہا مجھے بدلے میں مجھے بھی تو کچھ کرنا ہوگا. کہتے جی آپ کیس جو ہے نا باقی جماعتوں کی بالٹی میں ڈال دیں تاکہ یہ 10 سال کے لیے یہ فارغ ہو جائے. تو پھر جو میں نے تقریر کی وہ تو چھوڑیں, لیکن جو باتیں ہوئیں, جو باتیں سامنے آئی, جو پہلے سے ہمیں معلوم ہے, یہ سسٹم ٹوٹلی مینیپولیٹڈ ہے, ہائی جیکٹ ہے, یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یہاں پہ آئینی ادارے انڈیپینڈنٹلی فنکشن نہیں کر رہے, اسی لیے لوگوں کے مسائل ہیں. ایک مجھے سمپل سی بات یہی دیکھیے, جس ملک میں انصاف ہوتا ہے وہاں انتشار نہیں ہوتا. آج پاکستان میں انتشار ہے نا, آج پاکستان میں انتشار ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں انصاف نہیں ہے. اچھا تو جوڈیشری تو خود ہی کنٹروورشل ہے. اب ایک جج وہ کسی جماعت کا ہے, دوسرا جج کسی جماعت کا ہے, چیف جسٹس کسی جماعت کا ہے. ایسی صورتحال میں کیسے جوڈیشل ریفارم کریں گے آپ؟ اور مجھے عدلیہ کا مستقبل موجودہ صورتحال میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ عدلیہ جو ہے انتشار کا شکار ہے, لیکن اب اگلا چیف جسٹس جو اگلا چیف جسٹس ہے وہ بھی کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے. جب تک اب مجھے بتائیے کہ کیسے, جب تک آپ میجر ریفارمز نہیں کریں گے. میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں بھائی. سر مجھے کرنے ہوں گے تو میں آپ کے ساتھ ابھی بیٹھ کے کروں گا, لیکن سر جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں انہی کو کرنے ہیں. پھر نہیں حالات کا تقاضا بن جائے گا. مثلا میں نے تیسری بات کی جوڈیشل ریفارم کی, ایک جوڈیشل کمیشن بنائے قانون کے ذریعے, اس میں آپ یہ جو تمام ایویڈنس ہے. اچھا جو بات رہ گئی, جوڈیشری میں جو ججز کا جو پروسیس ہے, آپ کا جوڈیشل سروس آف پاکستان بھی موجود ہے نا, صوبوں میں بھی موجود ہے نا, جوڈیشری کے ایک سول سروس بھی موجود ہے. آپ اس کو کیوں نہیں اسٹرینتھن کرتے؟ آپ یہ جو سلیکشن کا پروسیس ہے کہ وکیلوں کے چیمبر جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو کیسے آپ کو انصاف ملے گا؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں کہ ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس پہ آپ کیوں نہیں دوبارہ نظر ڈالتے کہ اس کو اسٹرینتھن کرے, مزید میرٹ کو انفورس کرے؟ یہ سارا جو کام ابھی ہوا, جونیئر ججز جس طرح آئے, اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اب آپ نے دیکھیے, میں آپ کو ایک چیز جو موٹی بات کر رہا ہوں, بار بار میں ریپیٹ کروں گا آپ کے انٹرویو میں, آپ نے میجر ریفارمز کرنی ہے. اب پاکستان has hit almost rock bottom. سر مجھے کرنی ہوگی تو میں آج ہی کر لوں گا, لیکن آپ تو اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آ کے کیجئے. نہیں تو کیسے یہ سیاستدان؟ اچھا میرا سوال, میرا پہلے سوال, ان سیاستدانوں سے کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ جوڈیشل ریفارم یا جو آئین کے طور تو پھر کون کرے گا؟ سر میں بتاتا ہوں, جو حالات جس طرف جا رہے ہیں نا, ان سب کے لیے سیاست مشکل ہو گئی ہے. یہ پریکٹیکل نقطہ ہے, ان سب کے لیے اب سیاست کرنا مشکل ہو گئی ہے. یہ آج سنیں میری بات, ایک الیکشن میں جائے گا نا تو دوسرا 6 مہینے بعد اس کی گردن پہ بیٹھا ہوگا
ٹھیک ہے، اور وہ پھر دوسرے کے لیے سیاست کرنا مشکل ہوگی. درمیان میں ملک جو تباہ و برباد ہو رہا ہے وہ تو ہوتا رہے گا. یہ جو حالات ہیں یہ اب اس سیاست کا بھی ان کی شاید مجبوری بن جائے کہ یہ ایک ایسا نظام سسٹم انٹرم 3-5 سال جس سے یہ سارے ریفارمز کریں. بہتر یہ کہ یہ خود لیڈ لے، بہتر یہ کہ یہ خود لیڈ لے، کنسنسس بنائے کہ بھائی اب یہ راستہ فارورڈ ہے. کچھ عرصے کے لیے ہم اس سیاست سے، یہ سیاست جو ہے اسے پیچھے ہٹتے ہیں، یہ ریفارمز لے کے پاکستان کو سٹیبل، پاکستان کی معیشت کو آپ نے سٹیبل کرنا ہے، NRK کی جو پالیٹکس ہے اس کو ختم کرنا ہے، جوڈیشل ریفارمز کرنے ہیں. میں نے آپ کو تینوں کا راستہ بتا دیا ہے، یہی وہ راستہ ہے جس سے پاکستان آگے جائے. سر ابھی ایک اجلاس ہوا 2 دن پہلے، ایک اہم اجلاس جس میں سارے سیکورٹی کے اداروں نے شرکت کی، وزیر اعظم بھی تھے اور بھی تھے. وہاں یہ فیصلہ ہوا، وہاں یہ بات کہی گئی کہ جو فورن فنڈڈ میڈیا ہے، سوشل میڈیا، یہ کیمپینز ہیں، اس کو سختی سے کچلا جائے گا. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ خیر اب یہ میرے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں ان کے الفاظ لے کے اس کو ریلیٹ کر دوں، لیکن میں اپنے اس سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں 8 سال سے یہ چیخ رہا ہوں. 8 سال سے میں نے کہا کہ یہ جو فورن فنڈنگ ہوئی ہے PTI کی، جو اب ثابت ہو چکا ہے، میں نے کہا کہ یہ ایک سیاسی جماعت جو اقتدار میں ہے اور پھر فیڈرل گورنمنٹ میں بھی آنے کے لیے اس وقت تیاری پکڑ رہے تھے، میں نے کہا ایک سیاسی جماعت کی اتنے بڑے پیمانے پہ غیر قانونی فنڈنگ نیشنل سیکیورٹی رسک ہے. یہ میں نے ٹی وی پہ ایک دفعہ نہیں، الیکشن کمیشن کے بعد آپ نے متعدد دفعہ کہا، لیکن آپ کو کون سی قوتیں نظر آتی ہیں اس کھیل کے پیچھے؟ سوشل میڈیا میں تو دیکھیے میں بتا رہا ہوں، زلمہ خلیلزاد پاکستان کا ازلی دشمن آج عمران خان کا دوست ہے. جو زلمہ خلیلزاد کا دوست ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے. آج وہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی اس کو فوراً نافذ کرو ورنہ پاکستان فنا ہو جائے گا. جون میں الیکشن کراؤ. اس کو کیا جلدی ہے جلدی الیکشن کرانے کی؟ ایجنڈا کیا ہے عمران خان کا؟ اسٹرائف، وہ پاور میں وہ تو آ چکا پاور میں، نہیں اس کے بعد کیا کرنا چاہتا ہے؟ اگر کوئی فورن کے آنے کے بعد اس کا کوئی he has no ideology, he has no plan. سر کرنا پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ یوں ڈائریکٹ بات کر لیتے ہیں. دیکھیے پاکستان، اس کی نظر میں پاکستان کی سوائے اپنی ذات کے کوئی کسی چیز کی کوئی ٹائمز میں ایک سٹوری آج سے 3-4 مہینے پہلے چھپی تھی، اس میں کہا تھا کہ اگر عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئے تو پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. ٹائمز کی سٹوری. عمران خان خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے، عمران خان نے اپنے منہ سے یہ کہا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونے جا رہے ہیں اگر عمران خان اقتدار میں آتا ہے؟ وہ اقتدار میں اب نہیں آئے گا، وہ اب اقتدار میں نہیں آئے گا، یہ آپ بھول جائیں. ہم نے پاکستان کو عمران خان سے بچانا ہے. اچھا ٹھیک ہے. عمران خان کی جو سیاست ہے نا اس وقت، وہ سیاست جو ہے وہ ملک بنانے کے لیے نہیں ہے، وہ لٹرلی. اچھا مزے کی بات یہ کہ عمران خان کو ہم پہ مسلط بھی آپ ہی نے کیا، یعنی آپ جیسے لوگوں نے کیا نا. اب آپ جو ہے عمران خان سے بچنے کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا مجھے ایک اسپیسیفک ذرا سوال میں آپ سے پوچھنا، ذرا سینسٹیو ہے لیکن میں پوچھنا ضرور چاہتا ہوں. عمران خان کے بارے میں مختلف لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی جنسی جنونی ہے. آپ اس کے بہت قریب رہے ہیں. یہ جب جنسی جنونی ہے اور یہ جنون میں آتا ہے تو نہ یہ لڑکی دیکھتا ہے، نہ لڑکا دیکھتا ہے، نہ کراس جینڈر دیکھتا ہے. آپ نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ اس حوالے سے میں کچھ نہیں کہوں گا. کہیں گے نہیں یا میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ آپ کلین چٹ دے رہے ہیں؟ نہیں میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ان امور پہ میں اپنی رائے دوں. لیکن آپ نے دیکھا ہے؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میری انفارمیشن میں وہ کچھ ہے جو کم ہی لوگوں ریان خان کی انفارمیشن نہیں، وہ کتاب کچھ بھی، لیکن یہ کہ میں اس ایشو پہ نہیں بات کرنا چاہتا. اچھا بات نہیں کرنا. عمران خان سر آپ نے دیکھا بہت کچھ ہے، اس کا مطلب میرا یہ سوال، آپ مجھے لیڈ نہ کریں اس ڈائریکشن میں. میرا عمران خان سے اختلاف، یاد رکھیے کہ میری وفاداری پاکستان سے ہے. پہلے دن تھی جب ہم نے سیاسی جماعت بنائی، جس مقصد کے لیے بنائی پاکستان، اور جب یہ اس مقصد سے ہٹا اس کے سامنے میں کھڑا ہوا پاکستان. میرے سامنے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 1000 عمران قربان پاکستان. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جنسی جنونیت کے حوالے سے جانتا بہت کچھ ہوں لیکن کہوں گا کچھ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کروں. ہاں مطلب ابھی آپ نے کہا کہ آپ جانتے بہت کچھ ہیں، بہت زیادہ جانتے ہیں. جب ظاہر آپ اتنی قربت میں رہتے ہیں تو آپ پھر بعد میں بہت ساری تفصیلات آتی ہیں، لیکن اس حوالے سے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کروں. اچھا ٹھیک ہے، آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ بتائیے آپ کہ اب جو صورتحال بن رہی ہے، حکومت انتخابات نہیں کرانا چاہتی، عمران کہتا ہے مجھے انتخاب چاہیے، ادھر چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہیں،
آج آخری دن تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیسے دینے کا، 11 اپریل، کیا ہوتا نظر آ رہا ہے آپ؟ کرائسس ڈیپن بڑھے گا. دیکھیے اب آپ آئے ہیں نا اصلی سوال پہ. یہ پاکستان کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش ہے. اس سازش کی میں نشاندہی بھی کر چکا ہوں لکھ کے. میں نے ایک لکھا تھا آرٹیکل 2018 جب یہ الیکشنز ہوئے تھے اگست سے 2018، ایلین ٹیک اوور. میں کہ ایک پورا منصوبہ ہے جس کے ذریعے پاکستان کو ٹیک اوور کیا جائے گا. آپ نوٹ کیجئے کہ عمران کے اقتدار میں آنے کے بعد 1 مہینے کے اندر اندر اس کا ایک وزیر تھا، ایڈوائزر تھا، وہ جس نے سی پیک پہ بیان دیا تھا کہ سی پیک کو روکو اور سی پیک کو ری ہیش کرو. اور حالانکہ کیا پی ٹی آئی کے ایجنڈے پہ جو الیکشن ایجنڈا تھا اس میں کہیں سی پیک کا ذکر ہے کہ ہم اس کو روکیں گے؟ اصلی انٹرنیشنل ایجنڈا کیا تھا؟ ان لوگوں کو مسلط کر کے، انتشار کی پالیٹکس کر کے، پاکستان کی اکانومی کو کولیپس کر کے، اس کے بعد پاکستان کو کرپل کر کے اور ڈی نیوکلرائز کرنا اور اپنے مقصد کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز لینا اور چائنا سے دور کرنا اور یہ سی پیک کو پیک کرنا. ٹھیک ہے، یہ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز تھے اور یہ اس کے بڑے قریب پہنچ چکے تھے. اچھا، یہ اس کے بہت قریب پہنچ چکے تھے کیونکہ پاکستان کی اکانومی کرپل ہو گئی. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ $1 بلین کے لیے IMF آپ کو 6 مہینے سے ترسا رہا ہے، شرطوں پہ شرطیں. پر ساتھ کہتا ہے ہم غریبوں کے حق میں ہیں کہ امیروں پہ ٹیکس لگاؤ. بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا ان کو پتہ ہے کہ ان کی اس پالیسی کی وجہ سے $30 گرا؟ جو $30 گرا ڈالر کے اگینسٹ، جو مہنگائی ہوئی اسے کون سفر کرتا ہے؟ غریب مر رہا ہے نا مہنگائی میں. امیر کو افورڈ کر سکتا ہے. تو اگر آپ اب غریب کے اتنے ہمدرد ہیں، $1 بلین، آپ کو پتہ ہے کہ گریس کو انہوں نے اسی IMF اور یورپین انہوں نے $400 بلین کا بیل آؤٹ پیکج دیا تھا اوور اے پیریڈ آف 10 ایئرز. $1 بلین کا گریس نے ڈیفالٹ کیا تھا IMF لون پہ. پاکستان کو $1 بلین کے لیے ترسا رہے ہیں. کیوں؟ اٹس پارٹ آف این ایجنڈا. یہ پورا ایک ایجنڈا کھیلا گیا. اب اس ایجنڈے میں جب وہ آخری مرحلے پہ پہنچ چکے تھے تو یہ اقتدار کی جنگ ہوئی، جسے میں کہتا ہوں 1 2 3. سنیں ذرا دلچسپ، یہ دلچسپ باتیں. 1 2 3 والی کرائسس ہے. 1 کیا تھا؟ 1 wanted to be the chief for the first time. 2 wanted to be the prime minister for the second time. 3 wanted to be the chief for the third time. یہ سب چیزیں اب سامنے آ گئی ہے نا. یہ پاسبل نہیں تھا. اس میں پاور میں اندر جو پاور بروکرز تھے ان میں الجھاؤ پیدا ہوا. اچھا، 6 مہینے عمران خان نے ایک کیمپین چلائی کہ یہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں یہ آرمی چیف نہ بنے. عمران کو اس آرمی چیف سے کیا پرابلم تھا؟ اس کو پتا تھا. یہ میں نے 6 سال جو باجوہ کے نیچے بھی گزارے ہیں اور میں نے یہ فارن فنڈنگ کیس کو سفر بھی کیا، انڈیور بھی کیا جو مجھ پہ پریشر آئے. میں نے آج تک اس شخص کی تعریف نہیں کی. میں آج کہہ رہا ہوں کہ یہ آرمی چیف، اس کو پتا تھا کہ یہ اس کنسپیریسی اور پاکستان کے درمیان میں کھڑا ہو جائے گا. بیکاز ہی از اے ٹرو پاکستانی اینڈ ہی ول فائٹ فار پاکستان. پہلا جو ان کا جو مسئلہ پیدا ہوا اس کنسپیریسی میں وہ یہ تھا. دوسرا جو ابھی سر آپ بڑے سیریس ایلیگیشن لگا رہے ہیں باجوہ پہ، فیض حمید پہ، عمران پہ تو لگا رہے ہیں. انہوں نے خود اپنے انٹرویو میں نہیں سر، وہ بات الگ ہے. یہ تو آپ انٹرنیشنل جو پاکستان کے خلاف پاور کے لیے دیکھیں ہوتا کس طرح. کئی مثلا جو لوکل ہمارے مسلمانوں کی تاریخ ہے، جب ایک کنسپیریسی ویو کی جاتی ہے تو اس میں جو لوکل پلیئرز ہوتے ہیں وہ جانتے بوجھتے ہوئے اس کنسپیریسی کا حصہ نہیں بنتے. اچھا، اتنے سادہ اتنے کاکے تھے ہمارے 2 جنرل باجوہ اور فیض حمید، ان کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ پاکستان کے ساتھ کیا گیم ہونے جا رہا ہے، کیا سازش ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں 1971 میں یہ باتیں بائی دا وے میں نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کی تھی جب وہ مجھے بلا کے کہتے تھے کہ کیس واپس لو. یہ ساری باتیں ان کی فیس پہ کی ہیں، ان کے منہ پہ کی ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں نا بڑی بات کریں، ان کے منہ پہ کی ہیں. میری ویڈیوز ہیں، مجھے بلا کے کہتے تھے یہ کیا کرتے ہو، یہ ویڈیو کیوں بنائی ہے تم نے؟ میں کرتا تھا. 1971 میں آپ نے مشرقی پاکستان کھویا، ڈھاکہ کا فال ہو گیا. جنرل یحییٰ خان جو تھے وہ پریزیڈنٹ تھے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے. جب بھٹو آتا ہے امریکہ سے واپس وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے پریزیڈنٹ رہنے دو، تم پرائم منسٹر بنو، ہم دونوں. آدھا ملک گوا دیا، ایسٹ پاکستان گوا دیا. وہ پھر بھی کہتا ہے کہ مجھے پریزیڈنٹ رکھو. یہ ہم مسلمانوں کے اندر یہ کیونکہ ہم لوگوں نے ادارے نہیں بنائے، ٹرانزیشن آف پاور نہیں ہوتی ہماری اسموتھ. آپ دیکھیے ہر ملک میں
اب محمد گدافی یا جو مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہوا انہوں نے اپنے ملکوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن وہ جو ادارے نہیں بنائے ٹرانزیشن آف پاور کے، جس کی وجہ سے وہ برٹل ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر تباہ و برباد کر دیتے ہیں. یہ پرابلم ہم مسلمانوں کا بڑا پرانا ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی سے جو عمران خان کہتا ہے نا میر جعفر اور میر صادق، آپ کے خیال میں وہ اعلانہ نہیں کہتے تھے؟ وہ بھی اقتدار کے لیے تھے کہ بھئی ہم اقتدار میں آ جائیں گے. وہ اقتدار میں آیا اور پھر ان کا جو حشر کیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے. اسی طرح ہوتا ہے. آپ جانتے بوجھتے ہوئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹریڈرز تھے یا انہوں نے لیکن پاور از اے ڈرائیونگ فورس جس کے لیے ہم لوگ پھسل جاتے ہیں کیونکہ ادارے کمزور ہیں. عمران خان نااہل ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ہوں گے، یہ امید ہے، خواہش ہے، یہ پریکٹیکلی میرے سامنے جو فیکٹس ہیں یہ تو 8 سال سے آپ کے سامنے. نہیں یہ تو فیصلہ تو بھی آیا نا. حالات تو دیکھیے، مجھ سے پوچھا کسی نے کہ اس کیس کا فیصلہ کب آئے گا، میں نے کہا جب حوالات موافق ہوں گے فیصلہ آ جائے گا. وہ فیصلہ آ گیا. یاد رکھیے کہ میں نے جو لاسٹ انٹرویو کیا تھا آپ کا، آپ نے کہا کہ دسمبر میں بہت کچھ ہونے والا ہے. دسمبر گزر گیا سر، اپریل ہے. دسمبر میں بہت کچھ ہوا تو ہر روز بہت کچھ ہو رہا ہے. سر آپ اپنے کیس کی ہر روز بہت کچھ ہو رہا ہے. آپ انڈر ایسٹیمیٹ کریں کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ جو کہ کل سپریم کورٹ میں ہو، جو پرسوں سپریم، جو اطہر منلہ صاحب آج جو ہوگا، آج کے بعد جو ہوگا، اطہر منلہ نے یہ جو فیصلہ لکھا ہے یہ کم ہے. پھر ویب سائٹ پہ ایک نوٹ آنا، ایک سینے میں ڈیلیٹ ہو جانا، یہ کم، مطلب آپ روز آنا کچھ نہ کچھ ہونا. چلے، بہت شکریہ جناب اکبر ایس بابر صاحب اپنی گفتگو کی. ناظرین، اکبر ایس بابر نے بڑی اہم گفتگو کی ہے اور جو انہوں نے انکشافات کیے ہیں آج کے اس پروگرام میں وہ سارے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. بڑا اہم ہے پاکستان کے حوالے سے اور بڑا المیہ ہے یہ پاکستان کا کہ پاکستان کا ہر دوسرا دل رکھنے والا، درد دل رکھنے والا سیاستدان جو ہے پاکستان کے بارے میں اچھی کوئی خبر نہیں سناتا. فیوچر کے بارے میں پاکستان کے بڑے پر امید ہیں لوگ، لیکن اس کا راستہ کوئی نظر نہیں آتا. خواہشیں سب کی ہیں کہ ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، کون کرے گا نہیں معلوم ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.